السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب جی کے۔ آج کے ہمارے میزبان ہیں ایم جے فرنیچر کے اونر احمد مغل صاحب، اور ہم ان سے جانیں گے مہنگائی کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور جو سابقہ حکومت کے سیاسی بیانات تھے اور موجودہ حکومت جو اقتدار کی شوقین حکومت نے عوام کو جیتے جی مار ڈالا، اس حوالے سے احمد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جو موجودہ حکومت نے مہنگائی کی جن پر قابو نہ پایا جا سکا، اس حوالے سے غیور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پس کر رہ گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اپنے اقتدار کے لیے غریبوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان سے ووٹ لینے کی حد تک ان کے وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کے بڑے ہی زیادہ وہ قریب آ جاتے ہیں۔ ہماری جو عوام معصوم عوام ہماری جو ہر دفعہ ہمارے ایم پی اے یا ایم این اے بننے کے لیے 5 سال کے آخری سال کے اندر کچھ دنوں کے لیے ہماری عوام کے بیچ میں آ کے ان کو بیوقوف بنا کے ان سے ووٹ لینے کے بعد 5 سال نظر نہیں آتے۔ اسی طرح اوپر والے طبقے کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ بھی جب سارے ایم این اے ایم پی اے مل کے اپنا ایک صدر چنتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی روٹین ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہی سسٹم چلتا ہے۔ جب کوئی صدر بن جاتا ہے یا کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے، سب سے پہلے جو 2-3 سال ہوتے ہیں وہ عوام کو صرف بتانے میں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ جب 3 سال عوام منتظر رہتی ہے، اس کے بعد جب رزلٹ کا ٹائم آتا ہے تو آپس میں حکومتیں لڑ کے یا وہ ان کی حکومت گرا دیتی ہے یا وہ ان کی حکومت گرا دیتے ہیں، الزام آ جاتا ہے دوسری پارٹی کے۔ جی بالکل، آپ بے شک درست فرما رہے ہیں۔ یہ جو سیلاب زدگان والے ایشوز ابھی چلے ہیں جس سے بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، آپ اگر دیکھیں تو موجودہ حکومت نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے میں ایک وزیر خریدا ہے۔ اگر یہی پیسہ سیلاب زدگان کے لیے یہ لوگ لگاتے تو شاید اس ملک میں بہتری آ جاتی، مگر اس وقت جو مین مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ کچھ مہنگائی حکومت کی طرف سے ہے اور کچھ مصنوعی مہنگائی ہے جو عوام نے بڑھائی ہوئی ہے، جو مین دکاندار ہیں، ہول سیلر ہیں، انہوں نے مصنوعی مہنگائی بڑھائی ہوئی ہے۔ موجودہ جو ڈی سی ہیں اس وقت چنیوٹ میں، انہوں نے بھی مہنگائی پر کوئی خاصا کنٹرول نہیں کیا۔ جو حکومتی ریٹ لسٹیں دکانداروں کو مہیا ہوتی ہیں ان کے 20 روپے چارجز لے لیے جاتے ہیں، مگر ہمارا یہ سوال ہے کیا یہ ہر چیز کہاں سے مہیا ہوگی؟ غیور عوام کو کہاں سے یہ فیسلٹیز ملیں گی؟ آپ اس بارے میں کیا رہنمائی کریں گے کہ کون سا طریقہ اختیار کریں کہ غریب عوام کو یہ ہر چیز، یہ فیسلٹیز، ایک رعایتی پیکج کی شکل میں یہ چیزیں مہیا ہوں؟ دیکھیں فیصل بھائی، آپ کے گھر میں اسی چل رہا ہے، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے سارے سکون میں رہتے ہیں، آپ باہر کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں اگر سارا دن 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کر کے دوبارہ جا کے میں نے اسی ہی میں بیٹھنا ہے، آپ کی سارے دن کی گرمی کچھ منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی عوام کی یا اپنے ہمسایوں کی یا اپنے محلے داروں کی پریشانی لیں گے۔ یہ تو کوئی 100 سالوں میں ایک انسان اس طرح کا پیدا ہوتا ہے جو اپنے ہمسایوں کی، اپنی عوام کی، اپنے شہر والوں کی، اپنے ملک والوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہمارے، اب کسی پارٹی کو بھی ہم کمپلین نہیں کر سکتے یا کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنا آپ سیٹ کر کے، اپنا آپ ٹھیک کر کے، اپنی مرضی کے وزیر لگا کے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے اندر، اگر آپ دیکھیں گے پیچھے سے ساری پارٹیاں ساری ایک اونچی ہیں۔ اگر بے وقوف ہے تو ہماری عوام ہے۔ جس طرح سیلاب زدگان، سیلاب میں جو گرے ہوئے اس وقت ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو اگر ہم نے سپورٹ نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ عوام نے اپنے طور پہ ایک وزیر اعظم فنڈ کی اپلیکیشن چلی ہے، اس کے اندر میں بھی حسب توفیق میں نے بھی سپورٹ کیا، آپ نے بھی کی ہوگی، ہمارے اور بھائی ہیں جنہوں نے سپورٹ کی ہوگی، لیکن کہ سوال یہ ہے کیا ان کے تک پہنچا ہوگا؟ یہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے چینل 5 نیوز پلس۔ پاپا کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں، ہر وقت بزی، کہتے ہیں میرا فیوچر بنا رہے ہیں، لیکن بابا مجھے فیوچر میں نہیں آج چاہیے۔
सॉरी यार, आज फिर लेट हो गया। आज भरपूर लाइफ जीने के लिए बैकअप जरूरी है, इसीलिए EFU लाइफ जरूरी है, जो दे 100 रुपए रोजाना में 50 लाख तक का लाइफ कवर और सेविंग्स भी। मजीद मालूमात के लिए लाइफ लिख के 9898 पे SMS करें। EFU लाइफ का असली बैकअप। दूसरी बात यह है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कुछ पार्टियां बहुत कोशां हैं, जिसमें हमारी JDC, TLP और कुछ निजी जो तंजीमें हैं वो वहां पे पहुंच रही है। तो क्या आपने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है कि जिसमें वजीर आजम ने या हमारी दूसरी पार्टी के जो हमारे जो सरगना है उन्होंने कोई सपोर्ट की हो? अवाम अपनी मदद आपके तहत ट्रक भर के, गाड़ियां भर के वो उस अवाम को, उनको जो सैलाब ज़दगान के जो मुतासर लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं। क्या अब तक किसी ने न्यूज में ये सुना या किसी ने ये देखा कि हमारे सदर ने ये किया या उस पार्टी के रहनुमा ने ये किया या फलानी पार्टी के रहनुमा ने सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के लिए ये किया? अभी तक हमने नहीं सुना। अवाम अपनी मदद आपके तहत उनकी मदद कर रही है। क्या इंसान, हमारी अवाम ही को अवाम का एहसास होगा? अगर अवाम ने ही अवाम का साथ देना है तो हम ये सदर क्यों चुनते हैं? इमदाद जो है वो फराहम की गई है, यहाँ तक कि ईरान से, इराक से मैंने कल रात ही अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर देखी जिसके अंदर हमारे राशन के जो थैले थे वो USA से हमें आए हैं। इसी तरह अवाम की सपोर्ट करने के लिए बाहर से अवाम कोशा है। अगर हमारे घर में बैठे हुए, इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोग मदद नहीं करेंगे तो लोग इंसानों की मदद करते हैं। हमारा मसला कश्मीर या उनसे पुरानी चलती आने वाली जंग अपनी जगह, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात रही महंगाई की, तो महंगाई कुछ हमारी मुल्की सतह पे हमारे इक़्तिदार में बैठे लोगों ने की है और कुछ हमारे दुकानदारों ने महंगाई बढ़ा दी है। जो चीज 500 रुपए की आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले थी, वही हमारी 3 गुना बढ़ के 1500-1800 में हमें मिल रही है। हम जो कमाने वाले हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, अब 800 रुपया उसकी दिहाड़ी है और 530 रुपए का आपका घी का एक पैकेट है। अगर उसके घर के 3 या 4 या 5 अफराद हैं तो मेरे ख्याल से उसका आधा एक पैकेट एक दिन के हिसाब से उसका लग रहा है। अगर उसने एक महीने में 10 पैकेट ले लिए हैं तो वो किस तरह खाएगा, अपने बच्चों को किस तरह पालेगा? इसी आवाज को मैं उठाने के लिए और इसी हमारे अवाम के, जो हमारे थर्ड क्लास अवाम है, जो हमारी गरीब अवाम है, उसकी आवाज उठाने के लिए मुझे बेहतर लगा कि आपके प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठेगी और इक़्तिदार आला तक पहुंचेगी और हमारी गरीब अवाम को इसकी सपोर्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो हुकूमत वक्त ने 200 यूनिट पैकेज का जो रिलीफ दिया था जो कि अवाम को ना मिल सका, इस हवाले से आपका क्या कहना? वो सुनने में आया था कि 200 यूनिट है या 300 यूनिट है। जब मेरा बिल इतना ज्यादा आया था कि जो मतलब मैं 6 माह में इतना बिल पे करता हूँ, मेरा 1 माह का बिल आया, तो मेरे भी काफी चक्कर बाटा के दफ्तर के लगे थे। तो वहां पे मैंने जाके देखा कि वहां पे हर गरीब आदमी जो अपनी रिक्शे वाला या दिहाड़ीदार मजदूर है वो लाइन में लगा हुआ है, और जो जिसका वहां पे चलती है मतलब जिसका कोई ताल्लुक निकल आता है वहां पे, या वो थोड़ी सी जो है वो पैसे दे के अपना काम करवाना जानता है, वो आ रहा है और अपना काम करवा के जा रहा है। और हमारे जैसी जो गरीब आवाम है वो वहां पे जलील है। और जो पैकेज दिया गया था, मुझे उस पैकेज के ऊपर अमल दरामद नजर नहीं आया। और जब आप बिल एक 200 यूनिट का बिल ही आप 15 या 18,000 रुपया दे रहे हो, उसमें से आप अगर 5,000 रुपया उड़ा देते हैं, तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि ये आवाम के ऊपर एहसान है। एक तो आप रियायती कोई पैकेज अगर आप कोई अनाउंसमेंट करते भी हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, और अगर अमल दरामद की तरफ आप आते हैं तो गरीब आवाम के बिल के यूनिट्स का रेट ही डबल से डबल जा मिलता है, वो बेचारा किस तरफ जाए? इसके ऊपर अमल होता है। 200 यूनिट का बिल बनता है 6,000 रुपया, उसके ऊपर टैक्सेस मिला के सपोज टू बी, उसके ऊपर टैक्सेस मिला के वो 18,000 रुपया बिल बन जाता है। अगर 18,000 रुपए में से अगर हुकूमती पैकेज में से 6,000 रुपया, अगर उसको 6,000 होता नहीं 2-3 हजार रुपया अगर लेस कर देते हैं,
تو 6,000 کہاں اور 15,000 روپیہ کہاں؟ جی وہ جس 3,000 کی آپ بات کر رہے ہیں وہی ریٹیلر سیل ٹیکس انہوں نے اضافی طور پر عوام کے بل میں شمار کیا. میں یہی بات اقتدار میں بیٹھے شکین کو یہ کہنا چاہوں گا, یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر دفعہ کوئی نیا سیل ٹیکس جو ہے عوام کو متعارف کروایا جاتا ہے, آپ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ایک نیا سیل ٹیکس متعارف کروا دیتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے چینل 5 نیوز پلس. تو آپ نے یہ فیو لائف کا سیونگز پلان لیا؟ سب کو پتا ہے پلان لینا ضروری ہے. تم برپ دلاؤ. لا لا لا. دیکھیں فیصل بھائی کہ اب جو بل ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں ان کو پے کرنے کے لیے, اس کو ادا کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں. جب یہ ٹیکسز ہم غریب عوام کو نچوڑ کے جب یہ سارے ٹیکسز اکٹھے کر لیں گے تو یہ پچھلی حکومت کے اوپر اس کا الزام دے دیں گے. آپ کو پتہ ہے اب تک یہی ہوتا ہے. اور دوسری بات, ہم ایسے ایک ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں 1 روپے کی چیز سے لے کے 1 لاکھ روپے کی چیز کے اوپر تک ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ اگر اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء لیتے ہیں جس میں صابن ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, برش ہے, چینی, پتی, گھی, جو بھی آپ اشیاء اپنی جو آپ خریدتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے, اس کے اوپر آپ آلریڈی ایک ٹیکس جو ہے وہ پے کر کے آتے ہیں. اتنا سارا ٹیکس دینے کے بعد اگر آپ کو بل کے اندر بھی وہ سارے ٹیکس دوبارہ دینے پڑیں گے تو میرا نہیں خیال کہ مطلب غریب عوام زیادہ دیر تک سروائیو کر پڑے گی. اسی طرح دیکھیے ہمارے ہمسائے ملک سعودیہ میں, دبئی میں, وہاں پہ ٹیکس فری ہے, وہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور وہ ملک ترقی کیسے کر رہے ہیں. ہمیں بھی ایسے جو ہے حکومت کی ضرورت ہے. ہم منتظر ہیں اس بندے کے لیے کہ جو آئے اور عوام کا, ہم غریب عوام کا سوچے, نہ کہ اپنے جو ہے وہ بنگلے بنانے کے لیے یا اچھی اچھی گاڑیاں خریدنے کے لیے یا اپنے فورن کنٹریز میں اپنی پراپرٹیز بنانے کے لیے حکومت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غریب عوام کا سوچنے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ ہمارا, جیسا کہ میرے بھائی احمد مغل صاحب نے یہ ٹیکس کی بات کی ہے, بہت اچھی اور بہت پیاری بات کی ہے. ہر غریب سے امیر انسان پاکستان کا شہری ٹیکس پہ ٹیکس ادا کر رہا ہے. روڈ پہ چلنے کا ٹیکس ہے. آپ روڈ کی خستہ حالی دیکھیں, فیصل آباد روڈ ہے, کیا یہ روڈ بننا نہیں چاہیے؟ پنڈی پٹیا روڈ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے روڈ ہیں. آپ یہ سرگودا روڈ چیک کر لیں, یہ سارے روڈ کے عوام ٹیکس ادا کر رہی اور ٹیکس ادا کرنے کے بعد یہ خستہ حالی کے روڈ پہ سفر کرنا مشکل ہے. سفر انتہائی مشکل اس قدر ہے کہ اگر کوئی مریض ہے وہ یہاں سول ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے اس کو فیصل آباد ریفر کیا جاتا ہے, وہ بیچارہ راستے میں جاتے جاتے ہی دم توڑ جاتا ہے اور یہاں عوام ٹیکس پے کر کر کے مر رہی ہے. جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اقتدار میں بیٹھے شوقین کو صرف ٹیکس ہی چاہیے یا یہ ہمارے ایم پی اے اور ایم ایل اے جو ہیں یہ اس روڈ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوئی کوشش میں لگے ہیں یا نہیں لگے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل صاحب, ہمارے جو فیصل آباد یا پنڈی پٹیا روڈ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا ایک سے زیادہ دفعہ ہمارا یہ جو ہے اس کی گرانٹ بھی آئی تھی اور یہ کافی دفعہ اس کے اوپر مطلب عمل درآمد شروع ہوئی ہے. لیکن جو لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں, جن کی ملوں کو فرق پڑتا ہے, جن کی مطلب کاروبار کو فرق پڑتا ہے, وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل کے اسٹے لے لیتے ہیں اور ہم جیسی غریب عوام جس کو روزگار حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مریض کو بچانے کے لیے یا سامان خریدنے کے لیے فیصل آباد یا پنڈی پٹیا یا لاہور جانا پڑتا ہے, ان کی مجبوری ہے جانا. وہ راستے میں حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے جو فیصل آباد روڈ ہے, آپ کو شاید پتا ہوگا اس بات کا کہ یہ خونی روڈ کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پہ ایک موجود مل جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ بہت بڑی مل ہے جو ہمارے سیاسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے. ان کا مطلب جب بھی ہماری گرانٹ آتی ہے یا عوام اپنے طور پہ اس کو بنوانے کے لیے احتجاجاً کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ حکومتی سطح پر جا کے اس کا اسٹے لے لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو سیزن ہوتا ہے ان کے گنے کا, جہاں سے مطلب کہ ان کی جو صنعت چلنی ہوتی ہے, جب گنے کی ٹرالیاں کھڑی ہونے کا سیزن آتا ہے تو ان دنوں میں ان کے کام کو فرق پڑتا ہے.
ان کا مطلب کہ اپنے پیسے کمانے کے لیے انسانی جان کا جو مطلب اس کی قیمت ہے وہ ان کے لیے گنے کی ٹرالی کی اتنی بھی نہیں ہے. اور ہم یہاں پہ چلنے کا, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, رہنے کا بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ایون ہم سانس لینے کا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں. اتنے سارے ٹیکسز ادا کر کے بھی اگر ہمیں سکون کی زندگی نہیں ہوگی تو عوام ختم ہی ہوگی, غریب مرے گا. عوام کہاں جائے؟ کسی کا نعرہ ہے کہ میں سارے غریب ختم کروں گا, کسی کا نعرہ ہے کہ غریب ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر غریب نہیں ہونا چاہیے تو آپ ان کو ریلیف دے کے اوپر لے کے آئیں. ہم دوسرے ملکوں کی جانب دیکھتے ہیں جو ترقیاتی ملک ہیں, جن ملکوں میں کچھ عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی نیچے والی عوام کو اٹھایا, انہوں نے ان کی رہنمائی کی, ان کی مدد کی. جب وہ ان کے ساتھ ملی ان کا ملک ترقی والی سائڈ پہ گیا. جہاں ہم اپنے غریب عوام کو مان رہے ہیں, ہم غریب عوام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو مصنوعی مہنگائی کے حوالے سے دکانداروں نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی, اس حوالے سے ہمارے ڈی سی چنیوٹ کے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ عوام کو کس طرح یہ سہولت پرووائڈ کر سکیں آسانی سے؟ دیکھیں فیصل صاحب, ہمارے جو بھی گورنمنٹ کا کام ہے وہ ڈی سی ہے, ڈی پی او ہے, جو بھی مطلب اے سی ہے ہمارے, جو بھی مطلب اگر وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح سے نبھائے جس طرح کہ ان کو اس مقام پہ فائز کیا گیا ہے, اگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی نبھائے تو ہمارے اوپر یہ وقت آنا ہی نہیں چاہیے, ہماری یہ حالات خراب ہونے نہیں چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہے. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کو اگنور کر کے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھا یا چلا ہوا ہے. اگر ہمارے ڈی سی اگر ہماری رہنمائی کریں, اور جو بڑے دکاندار مگر مچ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مصنوعی مہنگائی اپنے طور پہ ہوئی ہے, اگر ان کے اوپر کوئی اسٹرائک کرتے ہیں, ان کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ عوام زیادہ مرنے سے پہلے تھوڑا سا جیت کے مرے. تو اس طرح سے میں اپنے ڈی سی سے میں درخواست کرتا ہوں, ڈی سی چنیور سے, کہ وہ ہمارے شہر کے اندر جو بڑے جو اسٹاکسٹ ہیں جنہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے اور جنہوں نے مصنوعی مہنگائی بنا رکھی ہے, میری درخواست ہے کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. اس کے بعد ہم بات کریں گے فرنیچر کے حوالے سے. وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں چینل 5 نیوز پلس. مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں. اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی, جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام, جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار, تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں. اس لیے دیر پر آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے. ویلکم بیک شو چینل 5 نیوز پلس. میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے اور میرے ساتھ ایم کے فرنیچر کے اونر موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے فرنیچر کے حوالے سے کہ جو 2010 میں جو مزدور کی اجرت تھی یا 2022 جو ابھی حالیہ دور چل رہا ہے اس میں جو مزدور کی اجرت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ چیزیں مینج ہوئی ہیں یا کوئی سابقہ ہی کنڈیشنز چل رہی ہیں؟ فیصل بھائی, آج سے 10 سال 12 سال 15 سال پہلے جو مزدور کی اجرت تھی, جو 800 روپیہ جو دیہڑی مزدور کی ہے, وہی ہمارے کام کے اندر بھی مزدوری دی جاتی تھی. 10 سال گزرنے کے بعد یا 15 سال گزرنے کے بعد ہم فرنیچر کا کاروبار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہماری دنیا میں ہمارے چنیور کا فرنیچر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. لیکن یہ فائدہ مند ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت پرانا یا بہت سارے پیسوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے شہر میں کچھ جو برانڈز بن چکے ہیں جن کا کام جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر چل رہا ہے, یہ صرف ان کے لیے فائدہ ہے کہ اس چنیور میں ان کا جو فرنیچر کی صنعت کا شہر ہے اس شہر کے اندر ان کا کاروبار چمک گیا ہے. لیکن جو ہماری غریب عوام ہے اس کی اجرت وہی ہے جو آج سے 15 سال پہلے. وہ مر تو وہ رہے ہیں لیکن کچھ تھوڑا ٹھہر کے مر جانے کی جو ہے وہ کوشش کے اندر اسی اجرت کے اوپر وہ گزارا کریں. مگر مزدور کی مزدوری کی طرف تھوڑا خیال کریں. جو آج سے 10-15 سال پہلے غریب کی اجرت تھی, آج وہ 15-20 سال بعد بھی وہ مزدور وہ ہی اجرت لے رہا ہے. باہر ممالک میں یہ فرنیچر کی امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے چنیوٹ کا یہ چنیوٹی فرنیچر پوری دنیا میں مشہور ہے.
آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو فرنیچر کے بڑے ہول سیل ڈیلر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یہ فرنیچر کی تیاری سے لے کر آگے ایکسپورٹنگ تک اس کی کیا کنڈیشن چلتی ہے؟ جس طرح ہمارا الحمدللہ جو ہمارا کام ہے اس کے اندر ہم اپنا جو مٹیریل ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا استعمال کریں. اگر ہم کوالٹی دے سکتے ہیں تو ہم پروفٹ نہیں کما سکتے. اور ہمارے شہر چنور میں کام کرنے والے اکثر و بیشتر جو ان کے مالکان ہیں فرنیچر پہ کام کرنے والے وہ کوالٹی کم کر کے اپنی پروفٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو چنور میں جو عرصہ دراز سے ہمارا جو شہر چنور ہے وہ فرنیچر کے کام کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہے. لیکن یہ صرف ان لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہے جن کا پرانا کام ہے یا جن کا بہت بڑا کاروبار ہے. ہمارا سوال یہی ہے کہ ہمارا غریب اسی طرح ہی کس طرح رہے گا جس طرح سے مطلب جو اشیاء خود نوش ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ 800 روپیہ دیہڑی جو وہ مزدوری کرنے والا ہو وہ فرنیچر کا کام کرنے والا ہو 800 یا 1000 روپیہ مزدوری دینے والا بندہ وہ ایشیا خود نوش کو کیسے مینج کرے گا؟ ہمارے چنور کے اندر فرنیچر کا کام نو کے بہت زیادہ ہے. ہمارے چنور کو بچا رکھا ہے اس فرنیچر کے کام نے. لیکن اب اپنی مزدوری بڑھانے کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے ہمارا جو ہنر ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. ہمارے چنور کا کام بہت حد تک کم ہو گیا. وہ اس لیے کہ اب لاہور اسلام آباد سیالکوٹ ملتان میں جو ہمارے چنور کے مزدور تھے یا کام کرنے والے کام کو جاننے والے تھے اچھی اجرت حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے شہروں میں جا کے کام کر رہے ہیں. اب ہمارے شہر میں وہ کام نہیں رہا جو آج سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہمارے چنور کا جو مشہور تھا جس وجہ سے ہمارے چنور میں اتنا کام ہوتا تھا فرنیچر کا. اب وہ مقام چنور میں فرنیچر کا نہیں رہا کیونکہ ہمارے جو کام کرنے والے ہاتھ کی مزدوری کرنے والے جو ہمارے مزدور تھے وہ اب ہمارے شہر میں نہیں ہے. وہ اب دوسرے شہروں کے اندر اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے یہاں سے چلے گئے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کے فرنیچر کے اونر احمد مغل صاحب. انہوں نے جو بھی گفتگو کی مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے یا پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے یا فرنیچر کے حوالے سے، ان تمام گفتگو کے دوران ان کا کہنا بس یہی تھا کہ خدارا غریب پر رحم کیا جائے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے ڈی سی چنور سے استدعا کی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے، کوئی ایسا رعایتی پیکج بنایا جائے جس میں غیور عوام کو ریلیف مل سکے. آپ بات کریں دوسری طرف سے یہ فرنیچر کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ تر مزدور طبقہ غیور عوام یہ ہی اس فیلڈ میں ہے. اور انہوں نے بس اتنا ہی ان کا یہ پیغام تھا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے خدارا وہ بڑھائی جائے تاکہ مزدور اپنے گھر کا خرچ اچھے طریقے سے چلا لے. آمدنی اٹھنی ہے اور خرچہ روپیہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فیصل آفتاب ڈی کے چینل 5 نیوز پلس چنیوٹ. شریف فیملی ریسٹورانٹ چنیوٹ کے عوام کے لیے خوشخبری. پاکستانی باربیکیو، چائنیز، کانٹیننٹل کھانوں کے ساتھ ساتھ مٹن کڑاہی، مٹن ملتانی چام، مرغ مکھن، مرغ کڑاہی، چکن جنجر، چکن منچورین، چکن جلفریزی، ہاٹ اینڈ سار سوپ، چکن فرائیڈ رائس، فنگر فش، اسپیشل مٹن، چنیوٹی کنا اور کڈز پلے لینڈ. Quality Foods is our pride in heart of taste, exclusive and elite dining place. Perfect for couples, families and large group. Sharif Family Restaurant, تجربہ کار اور بااخلاق سٹاف کے ساتھ. Proprietor حاجی رشید احمد. 0300 7714 076. جمرہ چوک نزد MCB بینک جھنگ روڈ چنیوٹ. 047 633 1476.